بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ تم ضدی ہی نہیں بدقسمت بھی ہو، گجن کماری نے مجھے یہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس وقت اس حالت میں کیسے جاؤں؟ میں نے کہا یہ تم جانو، لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ بہتر ہے ابھی چلے جاؤ، ورنہ گجن کماری بولی۔ اور موہنی؟ میں نے کہا۔ وہ غضبناک انداز میں مڑی۔ موہنی میری بہن ہے، میں تم جیسے آوارہ آدمی کے ساتھ اسے جانے نہیں دوں گی، گجن کماری بولی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا وہ جا چکی تھی۔ میرے لیے توہین ناقابل برداشت تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسی وقت روانہ ہو جاؤں گا۔ کوشش کر کے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ہاتھ پیر سلامت تھے، لیکن خراشوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر بھی میں اسی حالت میں ہال کے اندر پہنچا۔ گجن کماری اور موہنی کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ موہنی، میں نے پکارا۔ گجن کماری نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ اسے باہر پٹن تک پہنچا دو، اسے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے موہنی کی سمت میں دیکھا، وہ بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ ملازم حکم کی تعمیل کے لیے میری سمت میں بڑھا۔ میں غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ گجن کماری کی پٹن تیار کھڑی تھی۔ کوچوان نے دروازہ کھولا، لیکن میں اس مغرور لڑکی کا احسان لینے کو اس حالت میں بھی تیار نہ تھا، اس لیے سیدھا استبل کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے گھوڑے کی پر زین کسی اور تکلیف کے باوجود اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ رات کا وقت تھا، راستہ خطرناک تھا، لیکن غصے کے عالم میں تکلیف اور خطرے کسی چیز کا احساس نہ رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کس طرح سفر طے کیا۔ رات کے پچھلے پہر میں گھر پہنچ گیا۔ موہنی کی موت کی خبر مجھے شنوانی سے ملی تھی۔ میں زخمی حالت میں چندر پور سے گھر پہنچا تو تایا کی بیماری اور فوراً پہنچنے کا تار گھر پہنچ چکا تھا۔ ارشد بھائی اور بھابھی بے چینی کے ساتھ میرے منتظر تھے، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ بدحواس ہو گئے۔ انہوں نے صبح کی گاڑی سے شنوانی جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن بھائی بضد ہو گئے کہ مجھے اس حالت میں سفر نہیں کرنا چاہیے اور وہ تنہا جائیں گے۔ بڑی مشکل سے میں انہیں یقین دلا سکا کہ معمولی سی چوٹیں ہیں اور میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ گاڑی صبح 5 بجے روانہ ہونی تھی، اس لیے ست پرکاش اور ریتو سے بھی نہ مل سکا۔ خیال تھا کہ چند روز بعد ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ طائف ہمارے پہنچنے کے بعد چند روز بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شنوانی ان دنوں جنگی قیدیوں کا بہت بڑا کیمپ تھا اور ابا اور تایا نے مل کر یہاں کھانا سپلائی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ لاکھوں کا بزنس تھا اور اس لیے ابا نے مجھے وہیں روک لیا اور ارشد بھائی چند روز بعد بھابھی کو لے کر واپس آ گئی۔ موہنی کی اچانک موت کی خبر مجھے بھابھی کی چٹھی میں ملی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ چندر پور میں ایک اتفاقی حادثے میں موہنی ہلاک ہو گئی ہے، اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا۔ چند روز تک میں بالکل سکتے کے عالم میں رہا۔ دل کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اسے سانپ نے نہیں، ایک حسین ناگر نے ڈس لیا تھا جس کا نام گجن کماری تھا۔ لیکن کام کی مصروفیات میں آہستہ آہستہ یہ غم بھی بھول گیا۔ پھر خبر ملی کہ موہنی کا گھر اجڑ گیا۔ اس کے بعد ریتو بھی چند ماہ کے وقفے کے بعد چل بسی۔ اس کے بعد اس طرف جانے کا خیال بھی اذیت کا باعث ہوتا تھا۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی۔ شنوانی کا کیمپ بھی کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا۔ اس کیمپ سے ہزاروں افراد کے روزگار کا سلسلہ تھا۔ یہ لوگ جنگ کے بعد سے بے روزگاری کا شکار ہو گئے، لیکن ہم نے اتنا کما لیا تھا کہ فوری طور پر کوئی اثر نہ پڑا اور ہم نے جنگلات کے ٹھیکے کا کام شروع کر دیا۔ یہ 1949 کا زمانہ تھا جب ایک کام میں سے مجھے چرن پور جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا اسکول کا دوست سرفراز وہاں ریلوے میں ملازم تھا اور اس کی شادی میں شرکت کا وعدہ میں کر چکا تھا۔ چرن پور پہنچ کر ہم بچپن سے لے کر جوانی کے ان ایام کو یاد کرتے رہے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ سرفراز نے مجھے بتایا کہ فرید ان دنوں اپنے ہی علاقے کے اسپتال میں سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ لندن سے FRCS کر کے آیا تھا۔ بچپن کے ساتھیوں میں فرید اور ست پرکاش میرے عزیز ترین دوست تھے، اس لیے سرفراز کی شادی کے بعد میں فرید سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسٹیشن سے اترا تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ چھوٹی سی آبادی اب ایک بہت بڑا شہر بن چکی تھی۔ اسپتال اسٹیشن سے قریب ہی تھا، اس لیے مجھے فرید کا پتہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں دوپہر کو پہنچا تھا۔ فرید کو میری آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اسپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ فرید آپریشن تھیٹر میں ہے۔ میں اس کے کمرے میں انتظار کرنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس کا منتظر ہوں، اس لیے جب وہ آپریشن تھیٹر سے واپس آیا تو مجھے پہچان بھی نہ سکا۔ اسے سمجھا کہ شاید میں کوئی مریض ہوں، اس لیے قدرے ناگواری سے مجھے دیکھا اور واش بیسن میں ہاتھ دھونے لگا۔ بہت مصروف ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، آج کا ہی آپریشن تھے،
آپ لوگ اگر باہر انتظار کر لیا کریں تو کوئی حرج تو نہیں، وہ ترش لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا آپریشن کرا لیں تو مناسب ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ غصے میں میری طرف مڑا اور پھر حیرت اور مسرت سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابے تو یہاں کب آیا؟ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ صابن بھرے ہاتھ تو دھولے، کپڑوں کا ناز کر دیا، میں نے بنتے ہوئے کہا۔ خدا کی قسم تجھے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، تو ہے بڑا ظالم، کبھی بھول کر خط تک نہ بھیجا۔ اور تو نے بڑے خط بھیجے تھے، میں نے کہا۔ میری جان، مجھے تیرا پتہ معلوم نہیں تھا، لندن سے آیا تو ارشد بھائی کا تبادلہ ہو چکا تھا اور یہاں ایسا پھنسا کہ کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہ رہ گیا، فرید نے کہا۔ وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے گئے جو قریب ہی واقع تھا۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور ماضی کو یاد کر کے دل خوش کرتے رہے۔ اسے شام کو پھر اسپتال جانا تھا، اس لیے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ فرید بنگلے میں تنہا رہتا تھا، والدین ابھی گاؤں میں ہی مقیم تھے جہاں ان کی بڑی زمینداری تھی۔ میں سو کر اٹھا تو شام ہو رہی تھی، فرید اپنی کار چھوڑ گیا تھا۔ میں سیدھا موہنی کے گھر کی سمت میں پہنچا، لیکن وہاں اب کئی منزلہ عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک میں گاڑی میں بیٹھا حسرت بھری نظروں سے اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ ست پرکاش، موہنی، ریتو، سب کی مورتیں آنکھوں میں رقص کر رہی تھیں۔ مجھے یہ تک احساس نہ تھا کہ رخسار آنسوں سے تر ہو چکے تھے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف یادیں تھیں، ان کا درد تھا اور صرف ایک خلش تھی۔ رات کو میں نے فرید سے ست پرکاش کے بارے میں پوچھا، لیکن اسے بھی زیادہ علم نہیں تھا کیونکہ ان دنوں وہ اپنی تعلیم کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ ہم دیر تک ست پرکاش کو یاد کرتے رہے۔ میرا ارادہ تھا کہ دوسرے دن واپس چلا جاؤں، لیکن فرید بضد ہو گیا کہ چند روز رکنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا کہ دوسرے دن اسے راضی کر لوں گا۔ ہر لمحہ اذیت دے رہا تھا، موہنی کے بغیر یہاں رکنا میرے لیے برداشت سے باہر تھا، لیکن فرید کو میرے دل کی کیفیت کا علم نہ تھا۔ آنکھ لگتے ہی گجن کماری کی حویلی میں تھا، وہی کمرہ تھا، وہی راگ و رنگ کی محفل تھی اور وہی رقاصائیں، اور پھر میں حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ میرے قریب نیم دراز رقاصہ نے جب چہرہ اٹھایا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ موہنی تھی، اس کے چہرے پر غم و یاس کے بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ اس طرح مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ شدید بے بسی کے عالم میں ہو۔ میں نے گجن کماری کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ موہنی، میں نے غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن موہنی خاموش رہی، جام لیے ہوئے میرے ہاتھ میری سمت میں ہنوز بڑھا ہوا تھا۔ کیا تم کو موہنی کا یہ روپ پسند نہیں ہے؟ گجن کماری نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ گجن، تم اس طرح موہنی کو بے عزت نہیں کر سکتی، میں نے غصے میں چیخ کر کہا۔ وہ میری موہنی میری داسی ہے، وہ میرے حکم کی پابند ہے، گجن کماری نے جواب دیا۔ نہیں نہیں، تم موہنی پر یہ ظلم نہیں کر سکتی، میں نے لپک کر موہنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ موہنی، ہم یہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ میں نے اسے اپنی سمت میں گھسیٹا، لیکن موہنی نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور پھر اٹھ کر رقص کرنے لگی۔ اس نے کوئی نغمہ شروع کر دیا تھا، بڑا المیہ نغمہ۔ اس کی آواز رس کھول رہی تھی، کانوں میں گھنٹیاں سی بج رہی تھیں اور گجن کماری وہ فاتحانہ انداز میں کہکا لگا رہی تھی۔ موہنی، میں غصے میں دھاڑ کر اس کی سمت میں بڑھا اور اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ تمام جسم پسینے سے تر تھا، دل زور زور سے اچھل رہا تھا، لیکن میں چندر پور میں نہیں، اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، رات کے 2 بج رہے تھے، حلق بالکل خشک ہو رہا تھا، اس لیے میں نے تھرموس میں سے پانی انڈیلا اور پورا گلاس خالی کر دیا۔ موہنی کی صورت میں میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی، عالم خواب میں بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، لیکن اس کی نگاہیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ ان میں اتاہ غم تھا، بے پناہ شکوہ تھا اور بے انتہا بے بسی اور کرب تھا۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا، بار بار خیال آیا کہ موہنی زندہ ہے، وہ میری منتظر ہے۔ گجن کماری نے اسے قید کر رکھا ہے، اپنا غلام بنا لیا ہے، اور اسے مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں نے اسے بھلا دیا۔ اس کرب اور اذیت سے نجات دلانے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی انجانی قوت مجھے چندر پور بلا رہی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور باہر نکل آیا۔ فرید کی گاڑی گیراج میں موجود تھی، لیکن چابی گاڑی میں نہ تھی، شاید فرید کے پاس ہو۔ میں اس کے کمرے کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ فرید شفافی کے لباس میں کھڑا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں آہٹ سن کر اٹھ بیٹھا۔ لیکن تم اتنی رات گئے کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، ذرا طبیعت گھبرا رہی تھی، شاید باہر گھومنے سے تسکین ہو، میں نے بہانہ کیا۔ گاڑی کی چابی دے دو۔ لیکن تم اتنی رات گئے کہاں جاؤ گے؟ فرید نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ذرا یوں ہی تفریح کروں گا، میں نے کہا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اندر آ جاؤ، میں تمہیں کوئی مسکن دوا دیتا ہوں۔ دوا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم پاگل ہو، مجھے دوا کی ضرورت نہیں،
کھلی ہوا میں گھومنے کی خواہش ہے، میں نے کہا۔ اتنی رات کو؟ اسے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، آج کل یہاں اتنی رات گئے گھومنا مناسب نہیں ہے، فرید نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں بہت عام ہو گئی ہیں اور پولیس ان پراسرار وارداتوں کا پتہ چلانے سے قاصر ہے۔ لیکن میرے پاس ہے کیا جو کوئی ڈاکہ ڈالے گا؟ میں نے کہا۔ تمہاری زندگی جو مجھے بہت پیاری ہے۔ اسے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ فرید نے مجھے ایک دوا پلائی جس سے اعصاب کو بڑا سکون ملا، پھر اس وعدے کے ساتھ کہ وہ صبح کو کار میرے پاس چھوڑ کر جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جب میں بستر پر لیٹا تو صبح کی سفیدی افق پر پھیلنے لگی تھی۔ میں دیر تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ غسل کر کے میں نے لباس تبدیل کیا۔ خانسامہ نے ناشتہ لگا دیا۔ بھوک لگ رہی تھی اس لیے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا، اور جب باہر نکلا تو 12 بجنے والے تھے۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے میں نے چندر پور کے راستے پر چھوڑ دی۔ ایک انجانی سی مسرت کا احساس ذہن پر چھاتا جا رہا تھا، جیسے میں واقعی موہنی کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکن موہنی تو مر چکی ہے۔ چندر پور جانے والی سڑک اب کچھ چوڑی ہو گئی تھی اور ہموار بھی کر دی گئی تھی۔ اب چونکہ اس پر بس چلنے لگی تھی، اس لیے گھوڑے اور یکے کا استعمال کم ہو گیا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت بھی کم نظر آ رہے تھے اور جھاڑیاں صاف کر دی گئی تھی، لیکن ڈھلوان پر گھنا جنگل اب بھی موجود تھا۔ راستے میں مجھے صرف ایک بس ملی، ورنہ زیادہ تر یاتری پیدل یا گھوڑے پر سوار ملے۔ بدھ کا دن تھا اور شدید گرمی تھی۔ ہوا بند تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شام تک بارش ہو جائے گی۔ رام چندر جی کا مندر نظر آنے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بدباس کے زمانے میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ راج محل کی عیش و عشرت میں پلنے والا یہ راجکمار کتنی تکالیف برداشت کر کے یہاں پہنچا تھا۔ ان دنوں آمد و رفت کا راستہ بھی نہ رہا ہوگا۔ یہاں نہ کوئی مندر تھا، نہ کوئی آبادی، لیکن اس ویران جنگل میں بھی سیتا نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا تھا اور اپنے جیون ساتھی کے دکھ درد میں یہاں بھی برابر کی شریک رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کتنی محبت تھی۔ یہ مندر، یہ پہاڑی اور یہ ہرے بھرے پرانے درخت سب رام اور سیتا کی محبت کے گواہ ہیں۔ وہ سیتا کی جانثاری اور شوہر پرستی کے شاہد تھے۔ یہ جگہ ان کی محبت کی یادگار تھی۔ جس طرح یونانی دیو مالا میں اپالو نے کوہ اولمپس کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، اسی طرح ہندو دیو مالا میں چندر پور کو رام چندر جی کے مسکن کی حیثیت سے متبرک حیثیت حاصل تھی۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ گجن کماری کی حویلی جانے والی سڑک کا موڑ آ گیا۔ مجھے دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ سڑک پہلے سے بھی خراب حالت میں تھی۔ جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے تھے، جھاڑیاں سڑک کے درمیان میں بھی اگائی تھیں، جیسے برسوں سے اس پر سفر نہ کیا گیا ہو۔ میری کار بہت آہستہ رفتار سے ہچکولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی، اور مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں موہنی کو لینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ لیکن اب موہنی بہت دور جا چکی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں اپنا سکوں گا، البتہ اس کی یاد ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہے گی۔ اس کی محبت سے میری یادوں کا چمن ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ گجن کماری، مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ تم موہنی کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ پھر میں یہاں کیوں آیا تھا؟ گجن کماری کے پاس کیوں جا رہا تھا؟ قلعے کا پھاٹک آ چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، جیسے یہاں اب کوئی نہ ہو۔ شاید گجن کماری بھی یہاں سے چلی گئی ہو۔ میں نے اس کے بارے میں کسی سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ کار سے اتر کر میں آگے بڑھا۔ استبل بھی ویران تھا، حویلی میں بھی کسی کی رہائش کے امکان نہ تھے۔ میرا یہاں آنا حماقت تھی، میں نے سوچا، اور پھر اسی پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا جہاں ہم نے اپنی محبت کا پہلا اقرار کیا تھا۔ موہنی نہیں تھی، لیکن اس کے کنوارے بدن کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور مجھے بیٹھے بیٹھے ایسی نیند آئی کہ کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ حویلی میں روشنی ہو رہی تھی، نوکر اور داسیاں بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا، نہیں، یہ خواب نہ تھا۔ حویلی میں زندگی کے آثار پہلے کی طرح نظر آ رہے تھے، اور پھر گھنگروؤں کی ہلکی سی چھنک سے میں اچھل پڑا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، درخت کی جس موٹی جڑ کے سہارے میں سو گیا تھا وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی گہری نیند سوئے، فضا میں سرگوشی ابھری۔ خدایا، اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ کیا تھا؟ آواز موہنی کی تھی۔ موہنی، تم؟ ہاں، میں تمہاری موہنی ہوں، اسے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کتنے کٹھور ہو تم، کبھی ہمیں یاد بھی نہ کیا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ تم مر گئی، وہ غمزدہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے لیے میں کبھی نہیں مروں گی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ خدایا، تو کیا ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ مجھے موہنی کی موت کی اطلاع اس لیے دی گئی تھی کہ میں ادھر کا رخ نہ کروں۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ میں بے ساختہ موہنی کی سمت میں مڑا۔ اوہ موہنی، موہنی، مجھے معاف کر دو، لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔
دوسرے لمحے وہ میرے بازوؤں میں تھی. اس کے جسم سے تیز خوشبوؤں کے بھپکے اڑ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی. اس کی آنکھوں میں غم کے بادل اسی طرح لہرا رہے تھے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. موہنی، میں نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا. مجھے ست پرکاش اور ریتو کی موت کا بڑا دکھ ہے. وہ سسکیاں لینے لگی. اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے، اس نے آہستہ سے کہا. میں روزانہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تمہیں یاد کرتی تھی. میرا دل کہتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے. موہنی نے کہا. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم زندہ ہو. میں نے کہا. میں یہاں دوپہر سے بیٹھے بیٹھے سو گیا. میرا خیال تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے. تم مجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ میں نے پوچھا. مجھے دن میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا. کیا مطلب؟ میں نے پوچھا. دن میں اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں، موہنی نے بتایا. لیکن کیوں؟ گجن کماری کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں اس طرح قید رکھے. میں نے کہا. تم کو کچھ معلوم نہیں. اس نے ایک سرد آہ بھری. گجن کماری. لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکی. تاریکی میں گجن کماری اتنی اچانک نمودار ہوئی تھی کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا. موہنی سہم کر مجھ سے دور ہٹ گئی، لیکن گجن کماری مسکرا رہی تھی. ابھی جی نہیں بھرا باتوں سے تم دونوں کا؟ اس سے مسکرا کر پوچھا. کیا تم کو معلوم تھا کہ میں آیا ہوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. مجھے سب کچھ پتہ رہتا ہے، گجن کماری نے پراسرار انداز میں مسکرا کر کہا. آؤ، کھانا لگ چکا ہے. ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. موہنی نے میرا ہاتھ دبا کر التجا آمیز نظروں سے مجھے دیکھا. وہ کچھ اشارہ کر رہی تھی لیکن میں نہیں سمجھ سکا. ایک بار پھر وہی کمرہ تھا، وہی ساحرانہ ماحول، وہی نوکر اور داسیاں اور وہی ساز و نغمے کی محفل. فرق صرف اتنا تھا کہ گجن کا باپ نہیں تھا اور اکاسا بھی صرف ایک تھی. کھانے کے بعد میں نے گجن سے اس کے باپ کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. موہنی اٹھ کر چلی گئی تھی. اچانک تبلے پر تھاپ پڑی اور گھنگروں کی جھنکار گونجی. میں نے چونک کر سامنے دیکھا. 2 رقاصائیں سامنے تھیں اور ان میں ایک موہنی تھی. گجن، میں نے غصے سے کہا، لیکن موہنی نے مجھے نظروں سے منع کیا. میں چپ ہو گیا اور پھر رقص شروع ہو گیا. فضا میں موہنی کی جادو بھری آواز رس گھولنے لگی. وہ دونوں رقص کرتی، پیچ و خم کھاتی میرے سامنے بیٹھ گئی اور مجھ پر خمار سا چھانے لگا. خواب کا سارا منظر حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا تھا. دونوں کے ہاتھوں میں بھرے ہوئے جام میرے لبوں تک آ رہے تھے. وہ میرے سامنے دراز تھیں اور گجن کسی کی راجکماری کی طرح شان سے بیٹھی مسکرا رہی تھی. میں سب کچھ بھول چکا تھا، صرف موہنی کی شکل میرے سامنے تھی. فضا میں ساز و آواز کا سحر رچا ہوا تھا. ذہن پر ایک نشہ طاری ہوتا جا رہا تھا. ایک وارفتگی کا عالم تھا جس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. اور پھر جب آنکھ کھلی تو پھر اسی مینار والے کمرے میں تھا. ہر سمت تاریکی تھی، سکوت تھا. ایک عجیب بھینی بھینی خمار آلود خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی. اور پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں تنہا نہیں ہوں. گداز جسم کا لمس، گرم گرم سانسیں. میں اچھل کر بیٹھ گیا. میں تنہا نہیں تھا، گجن میرے ساتھ تھی. میں نے غصے سے اسے گھورا. گجن کماری، تم اس طرح مجھ سے کچھ حاصل نہ کر سکو گی. میں نے کہا. تم جانتی ہو میں موہنی سے محبت کرتا ہوں. اگر تم اس سے محبت کرتے ہوتے تو اتنی ضدی نہ ہوتے، گجن کماری نے کہا. کیا مطلب؟ میں نے کہا. تم اسے میری مرضی کے بغیر کبھی حاصل نہ کر سکو گے پگلے، اس نے آہستہ سے کہا. اور تمہاری مرضی کیا ہے؟ میں نے پوچھا. اب تم اتنے نادان بھی نہیں ہو، اس نے کافرانہ ادا کے ساتھ کہا. میں سوچنے لگا. موہنی کو حاصل کرنے کی یہ قیمت زیادہ نہیں تھی، لیکن میرے ضمیر نے موہنی کی محبت کو اتنے پست داموں خریدنا گوارا نہ کیا. نہیں گجن، میں موہنی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. میری محبت یہ سودا کرنے پر تیار نہ ہوگی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. تاریکی میں بھی اس کا قیامت خیز حسن دمک رہا تھا اور کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتا تھا. سنو، تم بہت بے وقوف ہو. تم نہیں جانتے کہ میں نے کس طرح موہنی کو اب تک بچا کر رکھا ہے. اگر میں نہ چاہتی تو پتا جی کی مرضی کب کی پوری ہو جاتی. گجن کماری نے کہا. پتا جی کی مرضی؟ میں نے تعجب سے کہا. وہ کیا ہے؟ وہ چھوڑو، لیکن میں تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں، صرف اس لیے کہ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. میں نہیں چاہتی کہ موہنی کو دکھ پہنچاؤں. آج تک کسی کو محبت ٹھکرانے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن میں موہنی سے سگی بہن کی طرح پیار کرتی ہوں. صرف اس لیے تم کو موقع دے رہی ہوں. گجن کماری نے کہا. یہ اچھا پیار ہے کہ اس کے پیار پر ڈاکہ ڈالنا چاہ رہی ہو. میں نے طنزیہ کہا. نہیں، میں صرف اپنے پیار کی تسکین چاہتی ہوں، پھر موہنی آزاد ہوگی. گجن کماری بولی. مجھے افسوس ہے گجن. میں مورکھ، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں؟ اسے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا. اس وقت تو میرے اختیار میں ہے. تیرا تعویذ بھی میری راہ میں حائل نہیں ہے، گجن کماری نے کہا. میرا ہاتھ بے ساختہ اپنے بازو پر گیا. تعویذ غائب تھا. تعویذ کہاں گیا گجن؟ میں نے گرج کر پوچھا. یہ اپنی موہنی سے پوچھنا، اس نے زہریلی ہنسی سے جواب دیا.
میں تمہیں ایک موقع اور دیتی ہوں، پھر تمہاری قسمت جانے۔ گجن کماری نے کہا، تم مجھے کبھی مجبور نہ کر سکو گی گجن۔ لیکن گجن وہاں نہیں تھی۔ میں نے اندھیرے میں ہر سمت میں گھورا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سرانے رکھے ہوئے شمع دان کو جلانے کے لیے ماچس بھی نہ تھی، لیکن تاریکی سے آنکھیں عادی ہو گئی تھیں اور میں نے ہر سمت دیکھا۔ گجن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کسی انجانے خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں دروازے کی سمت بڑھا، لیکن اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ موہنی تھی۔ موہنی، میں بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ گجن تمہاری دشمن ہے موہنی، وہ تمہاری محبت کو چھین لینا چاہتی ہے۔ وہ اس کی بات مان لو الیاس، اس کی بات مان لو ورنہ۔ موہنی نے کہا، یہ تم کہہ رہی ہو موہنی؟ میں نے کہا، ہاں، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے، ورنہ تم کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لے گی۔ موہنی نے کہا، نہیں موہنی، میں صرف تمہارا ہوں، یہ میری محبت، میری زندگی، سب کچھ صرف تمہارے لیے ہے۔ گجن کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تم آخر سمجھتے کیوں نہیں؟ موہنی نے غصے میں کہا۔ میں کیا نہیں سمجھتا؟ میں نے کہا۔ موہنی نے بے بسی کے عالم میں سسکی لی۔ گجن اور راجا جی دونوں، موہنی نے کہنا چاہا۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے دروازہ زور سے کھلا۔ گجن سامنے کھڑی تھی۔ تم جاؤ موہنی، اس مورخ کو بھول جاؤ، پتا جی کا یہی حکم ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ گجن کماری نے کہا، نہیں نہیں۔ موہنی مجھ سے لپٹ گئی۔ اتنی ظالم نہ بنو گجن، تم نے مجھے وچن دیا تھا۔ وقت گزر گیا موہنی، اب میں مجبور ہوں۔ جاؤ، پتا جی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا لہجہ اتنا تحکمانہ تھا کہ موہنی میرے پاس سے ہٹ گئی، لیکن اس نے کوئی چیز میری مٹھی میں دبا دی تھی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہ تعویذ تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ موہنی کرب آمیز اور بے بس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، گجن گرجی۔ موہنی دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں چونک پڑا۔ ٹھہرو موہنی، میں نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، گجن کماری تم کو مجبور نہیں کر سکتی، یہ تم کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ گجن کماری نے درمیان میں آتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے اور آنکھیں وہ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اب تم صرف اور صرف میرے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ میرے ہی رہو گے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرا ہاتھ جیسے ہی اس کے بازو سے ٹکرایا، وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ آنکھوں کی آگ اچانک بجھ گئی اور وہ وحشت زدہ نظروں سے میرے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس میں میرا تعویذ تھا جو موہنی مجھے واپس دے گئی تھی۔ گجن کماری اس تعویذ سے خوفزدہ تھی، لیکن کیوں؟ اچانک ایک بھیانک شبہ میرے ذہن نے جنم لیا اور عین اسی لمحے کوئی چیز پھڑپڑاتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئی۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ خوف سے میرا دل زور زور سے اچھل رہا تھا۔ فضا میں سیڑھی کی سی آواز تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک چمگادڑ تھی۔ اس نے اچانک مجھ پر ایک اور جھپٹا مارا جیسے حملہ کر رہی ہو۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا اور اسی لمحے وہ پھڑپڑاتی ہوئی دریچے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو گجن کماری بھی غائب تھی۔ چند لمحے بعد جب حواس قابو میں آئے تو میں بستر پر بیٹھ گیا۔ تعویذ میں نے اپنے بازو پر باندھا ہوا تھا اور فوری طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو موہنی کو لے کر ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس عزم کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور زینہ اتر کر پہلی منزل پر پہنچا۔ گجن کماری اور اس کے پتا جی یہیں رہتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ موہنی بھی یہیں پر ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ دن میں اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یقیناً ان لوگوں نے اسے یہیں قید کر رکھا ہوگا۔ میرا دل موہنی کے ساتھ اس ظالمانہ سلوک کے تصور سے غم و غصے سے بھر گیا۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں جانب کمرے تھے اور ہر سمت تاریکی مسلط تھی۔ سناٹا ایسا تھا جیسے میں قبرستان پہنچ گیا ہوں۔ جانے موہنی کس کمرے میں ہوگی۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا، ایک دروازے سے بولنے کی آواز سن کر رک گیا۔ آواز گجن کے پتا کی تھی اور وہ شدید غصے کے عالم میں بول رہے تھے۔ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ گرج کر بولے۔ تمہاری وجہ سے پہلے بھی بچ کر نکل گیا اور آج بھی تمہاری حماقت، لیکن وہ تعویذ اسے یقیناً موہنی نے واپس کیا ہوگا، گجن کماری نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ موہنی، موہنی، تم نے اسے بلا وجہ سر پر چڑھا رکھا ہے، کسی دن میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ نہیں پتا جی، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، گجن کماری نے غصے میں کہا۔ پاگل لڑکی، اگر تو سمجھتی ہے کہ تو اسے بچا لے گی تو یہ تیری بھول ہے، آج صرف میرا حکم چلے گا۔ مجھے خطرے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ یہ لوگ موہنی سے انتقام لینے پر آمادہ تھے اور مجھے اس سے پہلے موہنی کو یہاں سے نکال کر لے کر جانا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے ہر کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکنا شروع کر دیا، لیکن تمام کمرے سنسان پڑے تھے۔ ان سے آنے والی سیلن کی بو سے ظاہر تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ لیکن اگلے کمرے میں جھانک کر جب میں واپس ہونے والا تھا، اچانک میری نظر مسحری پر پڑی اور میں رک گیا۔ کوئی اوندھے منہ مسحری پر پڑا تھا۔ میں لپک کر مسحری کی قریب پہنچا۔ تاریکی میں بھی موہنی کو پہچاننا میرے لیے دشوار نہ تھا۔ موہنی، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ دیا۔
میں نے جلدی سے اس کے شانے ہلائے۔ موہنی، خدا کے لیے جلدی کرو، وقت کم ہے۔ لیکن وہ پھر بھی پڑی رہی۔ خوف سے میرا دل کانپ اٹھا، کہیں ان ظالموں نے اسے ختم تو نہیں کر دیا۔ میں نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور پھرتی کے ساتھ کمرے سے باہر نکالا۔ نیچے پہنچتے ہی میں نے اسے کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر شیشے چڑھائے اور دروازے کو اندر سے لاک کر کے اسٹیئرنگ میں سنبھالا۔ کار بغیر کسی دشواری کے اسٹارٹ ہو گئی۔ میں نے لائٹ نہیں جلائی تاکہ ان لوگوں کو ہمارے فرار کا پتہ نہ چل سکے، اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ قلعے سے باہر نکل کر میں نے چند ہی فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ کوئی سیاسی شے سامنے شیشے سے ٹکرائی۔ میرے پیر بے ساختہ بریک پر چلے گئے۔ دوسرے ہی لمحے میری نظریں دو بہت بڑی سیاہ چمگادڑوں پر پڑیں جو کار کے سامنے چکرا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں تاریکی میں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے اپنی کھڑکی کا شیشہ بھی چڑھا لیا اور کار پھر آگے بڑھنے لگی۔ دونوں چمگادڑیں غیظ و غضب کے عالم میں حملہ کر رہی تھیں، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ ان کے حملوں کا مرکز پچھلی سیٹ تھی۔ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ وہ موہنی سے انتقام کی باتیں کر رہے تھے۔ موہنی کی زندگی خطرے میں تھی۔ پھر میں نے پھرتی سے وہ تعویذ اپنے بازو سے کھولا اور موہنی کے بازو پر باندھ دیا۔ ایک بھیانک سیٹی فضا میں گونجی۔ آواز اتنی تیز تھی اور بھیانک تھی کہ میں دہشت سے کانپ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کار کے سامنے والے شیشے پر ایک چمگادڑ کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے کار تیزی سے آگے کی طرف بڑھا دی۔ خوف اور دہشت کے باعث میری ہمت نہ ہوئی کہ میں دروازہ کھول کر باہر اتروں اور اسے بھگا سکوں۔ ایک انجانے اور شدید خطرے کا احساس حواس پر چھایا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھا اور پھر اچانک میری نظر چمگادڑ کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایسا لگا جیسے بجلی نے زوردار جھٹکا مارا ہو۔ انگاروں کی طرح دیکھتی آنکھوں پر میری نگاہ جم کر رہ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے چمگادڑ کا جسم پھیلتا جا رہا ہو، یہاں تک کہ مجھے سامنے سوائے سیاہی کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہو رہی تھی، اور میں تاریکی میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے جسم میں آگ بھر دی ہو۔ سر پر ہتھوڑے سے چل رہے تھے، دم گھٹتا جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ سورج کی تیز روشنی سے کار آگ ہو رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، اس لیے شاید حب سے دم گھٹا جا رہا تھا۔ کوئی کھڑکی پر دستک دے رہا تھا۔ سورج کی وجہ سے آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں، اس لیے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام جسم پسینے سے تر تھا۔ پچھلی سیٹ پر موہنی آرام سے سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ سنہرے بالوں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کسی نے پھر زور زور سے شیشے پر تھپکی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور پھر شیشہ نیچے گرا دیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا اندر آیا تو جیسے جان آ گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دو باوردی پولیس والے اندر جھانک رہے تھے، اور کار چندر پور جانے والی سڑک کے ایک خطرناک ڈھلوان پر بیچ میں کھڑی تھی۔ مجھے یاد نہ تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچا اور کار کیسے رکی۔ ذرا سی غفلت مجھے موت کے منہ میں لے کر جا سکتی تھی، کیونکہ سامنے سینکڑوں فٹ گہری کھائی تھی۔ ذرا باہر تشریف لے آئیے، ایک نوجوان پولیس افسر نے مجھ سے کہا۔ میں بلا تعامل کار سے باہر اتر آیا۔ کچھ فاصلے پر پولیس کی ایک اور جیپ کھڑی ہوئی تھی، جس میں چند پولیس والے بھی بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ جی فرمائیے، یہ کار پارک کرنے کی جگہ ہے؟ ایک نے کہا۔ نہیں، اور مجھے خود بھی علم نہیں کہ میں کب یہاں پہنچا اور کیسے کار یہاں پر رکی۔ میں نے کہا۔ کیا آپ نشے میں تھے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ کیا آپ کا نام الیاس ہے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ڈاکٹر فرید آپ کے لیے پریشان ہیں، ہم آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور آپ یہاں دادے ایش دے رہے ہیں بیچ سڑک پر، اس نے پچھلی سیٹ پر موہنی کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ موہنی کے متعلق ایسی رقیق بات سن کر کیسے سن سکتا تھا؟ تمیز سے بات کرو سب انسپکٹر، میں نے غصے میں کہا۔ یہ کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہے، اس لیے رات سے تمہارے ساتھ یہاں سنسان اور ویران جگہ پہ سو رہی ہے، پولیس والے نے کہا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے کہا۔ مسٹر الیاس، اگر ڈاکٹر فرید آپ کے دوست نہ ہوتے تو میں تم کو اچھی طرح سمجھتا۔ ادھر آئیے ادھر۔ وہ مجھے لے کر کار کے پیچھے آیا۔ ڈگی کھولو، اس نے کانسٹیبل سے کہا۔ کانسٹیبل نے ڈگی کا ڈھکن اوپر اٹھایا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ خوف سے میرا جسم لرز گیا۔ اندر ایک لڑکی سکڑی ہوئی پڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور لباس سے کسی دیہات میں رہنے والی معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ مردہ تھی۔ اتنے فاصلے سے بھی اس کی خوف سے کھلی ہوئی آنکھیں موت کا پتہ دے رہی تھیں۔ اب مجھے سمجھا سکیں گے کہ یہ کیا ہے؟ پولیس والے نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے بمشکل کہا۔ نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اسے یہاں کس نے بند کیا اور یہ کیسے مری۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے موہنی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ موہنی ہے، میں نے کہا۔ یہ آپ کی کار میں کیا کر رہی ہے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں اسے لے کر اس کے گھر جا رہا ہوں، اس کی زندگی خطرے میں تھی، میں نے کہا۔
آپ اسے کہاں سے لا رہے ہیں؟ پولیس والے نے پوچھا۔ گجن کماری کی حویلی سے، میں نے کہا۔ اسے مجھے غور سے گھورا۔ یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ گجن کماری نے اسے زبردستی قید کر رکھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت اچھا، آپ نے گجن کماری کو دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، اسے دھمکی دی تھی کہ وہ موہنی سے انتقام لے گی، اس لیے میں اسے حویلی سے لے کر جا رہا تھا۔ اب وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ آپ اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجبور ہوں، اس لیے آپ ایسا کیجیے کہ فی الحال اس لڑکی کے گھر چلیے، ہم پہلے تھانے میں آپ کا بیان دیں گے، اس کے بعد سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ مطلب ہی تھانے میں چل کر پوچھ لیجیے گا، اس نے کہا۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ آپ کی کار کی ڈگی میں سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے؟ لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے مسٹر الیاس، لیکن چند ماہ سے اس علاقے میں ہر روز کسی نہ کسی نوجوان لڑکی یا لڑکے کی لاش برآمد ہو رہی ہے، اور ان کی موت کا سبب ہم اب تک نہیں معلوم کر سکے، نہ ہی قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا۔ پہلی بار ہمیں کوئی مشتبہ شخص ملا ہے، لیکن خیر، یہ گفتگو تھانے پہنچ کر ہوگی۔ مجھے اپنی حالت کا احساس پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ صورتحال بڑی نازک تھی۔ میں لاش کے بارے میں کوئی وضاحت کرنے سے قاصر تھا، لیکن وہ میری کار سے مشتبہ حالت میں برآمد ہوئی تھی، اس لیے پریشانی قدرتی تھی، لیکن سب انسپکٹر کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ تھانے پہنچنے کے ذرا دیر بعد ہی فرید وہاں آ گیا۔ نامعلوم لڑکی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ فرید بھی صورتحال سے بڑا پریشان تھا۔ میری واحد گواہ موہنی تھی، جو میری صفائی میں کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود اسے بیدار نہ کیا جا سکا۔ اس پر پراسرار سی بے ہوشی کی کیفیت آئی تھی، اس لیے اسے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ میں نے فرید سے کہا کہ میں پولیس کو بیان دینے سے پہلے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرید کے لیے اس کا انتظام کرنا مشکل نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد ہم ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔